اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے واو، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے تو دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور دوسرا ہوگا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں آتَيْنَاهُ سے ایک الگ جملہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلے حصے کا پہلا حصہ ہوگا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اور دوسرا ہوگا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ تو اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ کی بات کریں گے۔ پہلے حصے کے پہلے حصے کا پہلا لفظ ہے فا، جو کہ حرف ہے، اور اس کو ہم عاطفہ مانیں گے کیونکہ مضمون جو ہے وہ پیچھے سے میچ کر رہا ہے۔ وجدہ فعل ماضی معروف مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے، واو جیم اور دال حروف مادہ ہیں۔ وجدہ یجدو پانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے عبدن، جو کہ واحد ہے، منصوب ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ عبد کے معنی بندے کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد من حرف جر ہے، جس کے بعد عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، جمع مکسر ہے اور یہاں پر مجرور ہے، اور عباد کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو وجدہ فعل با فاعل ہے، الف ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، عبدن جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اور من عبادنا یہ جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے اور جس کا مجرور عباد ہے جو کہ مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے۔ گویا عبادنا مرکب اضافی مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر نکرہ عبدن کے لیے صفت بن رہا ہے، اور عبدن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ بن رہا ہے وجدہ فعل کے لیے، اور وجدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے پچھلی آیت کے، اور ترجمہ کریں گے پھر ان دونوں نے پایا ایک ایسے بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھا۔ اب جو دوسرا حصہ کیا ہے ہم نے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ دوسرا حصہ ہے آتیناہ رحمتا من عندنا۔ اس میں آتینا یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، نا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی، تو فعل ماضی کا یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا، جس میں حمزہ تا اور یا حروف مادہ باب فعل میں استعمال ہوئے ہیں۔ آتا یا یؤتی یو تبدیلی کے بعد آتا یؤتی ایتان، جس کے معنی دینا ہوتے ہیں اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے یہ۔ تو آتینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، ساتھ ہو جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، رحمتاً مصدر ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور جو ہے وہ اند ظرف ہے، اور ظرف اند کے بعد جو نا ہے ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی وہ مضاف الیہ ہے۔ گویا من کا جو مجرور ہے وہ اندنا مضاف الیہ ہے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ رحمتاً کی صفت بن رہا ہے، کیونکہ رحمتاً نکرہ ہے، اور رحمتاً نکرہ جو ہے موصوف کے طور پر اپنی صفت من عندنا سے مل کر یہ آتینا فعل کے لیے مفعول بہ ثانی بن رہا ہے، جس کا مفعول بہ اول جو ہے وہ ہو کی ضمیر ہے۔ گویا آتینا فعل با فاعل، ہو مفعول بہ اول اور رحمتا من عندنا مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کو ہم اسی عبدن کی صفت بنا دیں گے۔ تو گویا عبدن موصوف اس کی ایک صفت ہو گئی من عبادنا، اور دوسری صفت ہوگی آتیناہ رحمتا من عندنا۔ تو وہ جو ہم قاعدہ بیان کرتے ہیں نا کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ قاعدہ دونوں طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے بڑی رحمت عطا کی، اور یہ جملہ ہم نے بنایا آتیناہ رحمتا من عندنا، اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے کیونکہ ہم اسے صفت بنا رہے ہیں عبدن کی، اور عبدن موصوف جو ہے وہ منصوب ہے، تو اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ اس میں واو جو ہے یہ حرف ہے،
حرف عطف ہے، علمنا یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما سکھانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ بھی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو سکھایا جاتا ہے اور کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے علمنا میں، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، اور ساتھ جو ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ من حرف جر ہے، اور اس کے بعد لدن جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اور اس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ علمن جو ہے معروف لفظ ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ علمنا فعل با فاعل، ہو مفعول بھی اول ہے، اور علمن جو ہے مفعول بھی ثانی ہے، اور ملہ دنہ جو ہے یہ ہم جار مجرور کو حال قرار دے دیں گے علمن کا، اور ملہ دنہ کو ہم علمنا فعل کے متعلق بھی قرار دے سکتے ہیں، دونوں آرا موجود ہیں۔ تو علمنا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر اگر ہم ملہ دنہ کو علمن کا حال قرار دیں، ورنہ علمنا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا آتینا والے جملے پر۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور ہم نے سکھایا اسے خاص اپنی طرف سے علم، اور علم کوئی معمولی علم نہیں تھا اس لیے نکرہ اس کو استعمال کیا گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اسے میچ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ فوجدہ عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ باقی تفصیل جو ہے وہ آپ اچھی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔